بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم اس اسلامی تاریخ کی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں عباسی خلافت کے 23ویں خلیفہ الموتی باللہ کی دلچسپ زندگی اور کارناموں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اسلامی دنیا کی بھرپور تاریخ کو جانیں اور اس قابل ذکر حکمران کے پیچھے چھوڑی گئی میراث کی گہرائی سے سمجھ حاصل کریں۔ عباسی خلافت کے 23ویں خلیفہ الموتی باللہ کی سوانح حیات کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ تو دوستو، ابو القاسم الفضل ابن مقتدیر الموتی باللہ بغداد میں 946 سے 974 تک عباسی خلیفہ تھے، جس نے بعید امیروں کی سرپرستی میں حکومت کی۔ الموتی کا دور خلافت عباسی کی طاقت اور اختیار کی نادر کی نمائندگی کرتا تھا۔ پچھلی دہائیوں میں خلیفہ کے سیکولر اتھارٹی عراق تک سکڑ گئی تھی، اور یہاں تک کہ طاقتور جنگجوؤں سرداروں نے اسے کم کر دیا تھا۔ بیعت کی بغداد کی فتح کے ساتھ اب اسے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ الموتی کو خریداروں نے تخت پر بٹھایا تھا اور عراق میں عدالتی اور مذہبی تقرریوں پر اختیارات کے کچھ نشانات کے ساتھ مؤثر طریقے سے ربڑ سٹیمپ فگر ہیڈ بنا دیا گیا تھا۔ اس کی محتاطی اور بے اختیاری کی حقیقت نے خلیفہ کے ادارے کو کچھ متشدد طور پر معذور ہونے والے پیش رو کی بالکل برعکس الموتی نے ایک طویل اور نسبتاً غیر چیلنج والی مدت کا لطف اٹھایا اور وہ تخت سونپنے میں کامیاب رہا۔ اپنے بیٹے التائی کو مسلم دنیا کے برائے نام رہنما کے طور پر الموتی کا وقار ان کے دور کے علاقائی حریفوں نے بوئنس حکومت میں تیزی سے کام ہوا۔ الموتی کے خلافت کو تسلیم کرنے میں تاخیر کی۔ اس میں صرف ایک کٹ پتلی نظر آیا اور بازنطینی پیش قدموں کا مؤثر جواب وعید دینے میں اس کی نااہلی نے اس کی ساکھ کو داغدار کر دیا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ مشرق وسطی میں شیعہ حکومتوں کے عروج نے سنی اور عباسی غلبہ کو براہ راست چیلنج کیا۔ خریدار خود شیعہ تھے، لیکن انہوں نے عباسی خلافت کو استثنا سے برقرار رکھا۔ مزید مغرب میں پھیلتی ہوئی فاطمی خلافت نے عباسیوں کے لیے براہ راست نظریاتی اور سیاسی چیلنج پیش کیا۔ الموتی کے دور حکومت میں فاطمیوں نے مصر کو فتح کیا اور خود بغداد کو خطرہ بڑھاتے ہوئے لیونٹ میں پھیلنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، مستقبل الموتی بغداد میں 1913 اور 1914 میں الفضل کے طور پر پیدا ہوا اور 932-908 جو عباسی خلیفہ المقتدیر ایک اسلامی لونڈی مشرہ تھے، وہ خلیفہ الرادی کے بھائی تھے۔ الموتی اور المتکی بحران کے دور میں بڑا پڑا۔ المقتدیر کا دور دھڑے بندیوں، کرمتیوں کے حملوں، معاشی زوال اور محصولات کی کمی کی وجہ سے نشان زد تھا، جس کی وجہ سے فوجی بدامنی پیدا ہوئی، جس کے اختتام 932 میں خلیفہ کے قتل پر ہوا۔ الرادی اور المتکی کے بعد کے دور حکومت کے دوران عباسی مرکزی حکومت نے صوبوں کو کنٹرول علاقائی فوجی طاقتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ عراق کے عباسی میٹروپولیٹن علاقے میں بھی فوجی طاقتوروں نے خلیفہ کو حقیقی اختیار سے محروم کر دیا اور امیر الامرا، کمانڈر ان چیف روشہ امیر اور حاضرین کے کنٹرول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ بعد میں عباسی حکومت کا نظام جو انہیں اپنے مزاحمتی فوجیوں کی ادائیگی کرنے کی اجازت دے گا، المتکی کو خود امیر الامرا بحکم نے تخت پر بٹھایا تھا، لیکن اس نے اپنے دفتر کی آزادی اور اختیار کو بحال کرنے کے لیے علاقائی جنگجوؤں، خاص طور پر موصول کے ہمدانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔
ये कोशिश नाकामी पर खत्म हुई और इसके नतीजे में सितंबर 944 में अमीरुल अमरा तजूम के हाथों इनकी माजूली और अंधा हो गया। तो दोस्तों, अल-मुक्तदीर के बकिया बेटों के सरदार और साबका 2 खुलफा के भाई के तौर पर अल फजल तख्त के लिए वाज़ह उम्मीदवार थे। तो तजूम ने इसके मुंतखब किया, जो कि खलीफा अल मक्तफी की बजाय अल मुस्तफी के बेटे थे। करून वस्ती के ज़राए ने रिपोर्ट किया है कि अल मुस्तफी और अल फजल एक दूसरे से नफरत करते थे और नौजवान शहजादों के तौर पर तहर महल में क्याम के दौरान पहले ही झगड़े हुए थे। वो न सिर्फ जानशीनी के 2 हरीफ लाइनों के रुकन थे, बल्कि इनके किरदारों की भी मुख्तलिफ किस्म की मुखालफत की गई थी। अगरचे अल फजल अपने वालिद की तरह अपने तकवा के लिए मशहूर थे, लेकिन अल मुस्तफी ने अय्यारों मलेशिया के साथ अपनी वाबस्तगी की वजह से पाकीज़ा राय को नाराज किया। गरीब शहरी तबके में इन्हें अक्सर परेशान कुन करार दिया जाता था और सूफिया जैसे फिरका वराना ग्रुपों के साथ इनकी वाबस्तगी और फैश खेलों में इनकी शिरकत का शुबा किया जाता था। अल मुस्तफी के तख्त नशीन होने के बाद इसने अपने एजेंटों को मत्ती पर कब्जा करने के लिए भेजा, लेकिन मुअख्खर जिक्र पहले ही रोपोश हो चुका था और खलीफा को अपने घर गिरा कर मुतमिन करना पड़ा। इस फजूल अमल के सिर्फ अल फजल को एक संगीन हरीफ के तौर पर निशानजद करने का काम किया। यह सुनकर बुजुर्ग वजीर अली इब्न ईसा ने कहा कि इस दिन अल फजल को तख्त का वारिस तस्लीम किया गया था। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा कि अल मती बिल्लाह अब्बासी खिलाफत के 23वें खलीफा कैसे बने। और अब हमें कल तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।